دیے جاتا ہے۔ انسان کا کام ہے مانگنا اور عطا کرنا، میں رب الرحمن کا کام ہے، میں خالق و مالک کا کام ہے، میں بخشنے والا ہوں، معافی عطا کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، ایسا کریم مہربان میں رب ہوں۔ جب بندہ اپنی ڈیوٹی کو دے دیتا ہے پھر ڈیوٹی باقی میری رہتی ہے، میں اسے انسان کو پھر اس کی صدق کے مطابق اور اس کی طاقت کے مطابق اور اس کو پانے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی اس پر وزن ڈالتا ہوں، جتنا وہ محنت کر سکتا ہے اسے اتنا ہی محنت دیتا ہوں، اجرت دیتا ہوں، برکت و عنایت فرماتا ہوں۔ میرے نبی رحمت سرکار کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی ہے، آپ نے فرمایا بندہ مومن اس بات سے غافل ہے، اسے خبر نہیں دعا کتنا بڑا مقبول عمل ہے، جس دعا سے انسان دور ہے اور جس دعا سے انسان غافل ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا دعا انمول اللہ کا تحفہ ہے، اور جو بندہ مومن اس انمول تحفے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بہترین زندہ کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، میرے خالق و مالک نے فرمایا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ عبادت کے لائق میرا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق ہی نہیں اور کوئی اتنا طاقت رکھتا ہی نہیں کسی کو سجدہ کیا جائے۔ نہ پیر کو جتتا ہے، نہ امیر کو جتتا ہے، نہ غنی کو جتتا ہے، نہ سخی کو جتتا ہے، نہ کسی عالم کو جتتا ہے، نہ کسی فاضل کو جتتا ہے، نہ کسی مدرس کو جتتا ہے، نہ کسی صالح کو جتتا ہے، نہ بلکہ کسی ولی کو جتتا ہے۔ یہ سجدہ صرف خدا کی شان ہے، اسی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی سجدہ نہیں ہے۔ میرے خالق نے فرمایا اس کے علاوہ میرے ساتھ کسی نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور وہ مجھے اکیلا مانتا رہا کہ زمین کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کا مالک بھی وہی ہے، لوح کا مالک بھی وہی ہے، آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، مشارق اور مغارب کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ ساری چیزیں، ساری صفات کو ماننے کے باوجود وہ انسان اس یقین پر آ گیا کہ میرا یقین پختہ ہے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا یہ اس کا سرمایہ بن گیا اور اس کی آخرت کا پہلو بن گیا۔ میری بارگاہ میں جب اس نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا